أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آج ہمارا جو سبق ہے سورہ اعراف رکوع نمبر 14 آیت نمبر 109 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال کہا الملأ من قوم فرعون. کہا فرعون کی قوم میں سے، جو سردار تھے فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا. کیا کہا؟ انا بے شک ھذا یہ لساحر علیم. بے شک یہ کیا ہے؟ ماہر جادوگر ہے. یعنی بے شک یہ کیا ہے؟ البتہ جادوگر ہے، ماہر جادوگر ہے، علیم ہے، خوب جاننے والا ہے. مطلب کوئی چھوٹا موٹا جادوگر نہیں ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 110 دیکھ لیتے ہیں. یریدو وہ چاہتا ہے، کیا؟ این یخرجکم. خراجہ نکالنا. وہ چاہتا ہے کہ نکال دے تم کو. کہاں سے؟ من سے ارضکم. کہاں سے نکال دے؟ تمہاری زمین سے، تمہارے ملک سے، تمہارے ملک مصر سے. فماذا تو کیا؟ فماذا تامرون تو کیا تم حکم دیتے ہو. یہاں جو لفظ آیا ہے نا تامرون، یہ امر سے ہے. امر حکم کو کہتے ہیں نا، مگر یہاں جو آیا ہے حکم، وہ کس معنی میں آیا؟ مشورہ. یعنی کیا مشورہ دیتے ہو. یعنی اب ہمیں اس سے کس طرح نپٹنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام سے اور اس کے بھائی سے. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا الٹ معنی پہنا دیا. دیکھیے اس سے پہلے ہے نا، ابھی ہم سن چکے ہیں کہ پچھلے رکوع میں کیا آیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، کہ میں کیا ہوں؟ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں. اور دوسرا مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ میرے فارسل مایا بنی اسرائیل، کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو. بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. اور اپنی کچھ نشانیوں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ میں تمہارے پاس نشانی لایا ہوں. تو اس پر فرعون کیا کہتا ہے کہ اگر تو نشانی لایا ہے تو سچا ہے تو کیا کر، اپنی نشانیاں دکھا. جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں اور وہ سانپ بن جاتا ہے اور ید بیدا، دو نشانی دکھاتے ہیں نا، ایک عصا دوسرا ید بیدا. اور جب دونوں نشانی دیکھتے ہیں تو یہ لوگ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا ماہر جادوگر ہے، بہت بڑا ماہر جادوگر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، یعنی تم لوگ یہیں رہو، تم لوگ اپنے وطن میں ہی رہو، ہم اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں نا. تو وہ لوگوں نے کیا کیا؟ اس بات کا کیا معنی نکال دیا کہ وہ ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. تو میری بہنیں، اب یہاں سوال دیکھیے کیا پیدا ہوتا ہے کہ ایک غلام قوم کا ایک شخص یکایک اٹھ کر فرعون جیسے بادشاہ
ہاں فرعون جیسا وہ بادشاہ جو کہتے ہیں کہاں سے کہاں تک اس کی مطلب حکومت پھیلی ہوئی تھی، اور وہ خود نہ صرف اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا تھا بلکہ ہے نا وہ اپنے آپ کو معبود بھی بنا ہوا تھا، جگہ جگہ اس کے مجسمے لگے ہوئے تھے، لوگ اس کو پوجتے تھے، لوگ اس کو الہ مانتے تھے. یعنی اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور جو خود اپنے آپ کو الہ کہتا تھا، اس کو ہی کس طرح سے خطرہ لاحق ہو گیا کہ وہ ہے نا میری سلطنت کا تختہ پلٹ دے گا یا یہاں کے لوگوں کو بے دخل کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی ایسی کہتے ہیں نا سیاسی انقلاب کی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تھی، سیاست والی تو کوئی بات ہی نہیں کی تھی. صرف سمپل سا انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اور بنی اسرائیل تو یہی سمپل سی بات تھی نا، کوئی ایسی سیاست والی کوئی اس طرح سی بات ہی نہیں تھی. تو لوگوں نے اس بات کا نہ جانے کیا کیا مطلب نکال لیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دعوی نبوت جو تھا نا، وہ کیا ہے، وہ خود اپنے اندر کیا معنی رکھتا ہے کہ اب یہ پوری جو نظام زندگی جو یہاں کی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے نظام زندگی میں سیاست، حکومت، سب چیز اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے. اور پھر کسی شخص کا اپنے آپ کو رب العالمین کا نمائندے کی حیثیت سے پیش کرنا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، دراصل یہ کیا معنی رکھتا ہے کہ وہ انسانوں سے اپنی پوری اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے، کلی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے. کیونکہ رب العالمین کا جو نمائندہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی کسی کا مطیع نہیں ہو سکتا ہے بلکہ مطاع ہوتا ہے. اچھا ایک بات اور یہ بھی ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی، ہاں کہتے ہیں نا وہ تو فرعون اور اس کے درباری تو خوب اچھے سے واقف تھے. موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی، ان کی جو پاکیزہ زندگی تھی، جو مضبوط سیرت تھی، ہاں وہ لوگ تو بہت اچھی طریقے سے واقف تھے. اور اس کے علاوہ جو وہ تھوڑی بہت سی جو بھی کمزوریاں کہتے ہیں نا، شاہی محل میں پرورش پائے تھے نا، اگر تھوڑی بہت جو بھی کمزوریاں موسیٰ علیہ السلام میں رہ بھی گئی ہوگی تو وہ 8-10 سال مدین کے علاقے میں انہوں نے 8-10 سال گزارا نا، وہاں بکریاں چرائیں، تو وہ اس زمانے میں جو بھی چھوٹی موٹی رہی ہوگی ہو سکتا ہے تو وہ بھی دور ہو چکی تھی. اور فرعون کے دربار کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا، ایسا شخص نبوت کا دعویٰ لے کے کھڑا تھا جس کی بات کو وہ لوگ ہوا میں نہیں اڑا سکتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب انہوں نے عصا اور ید بیضاء کی نشانی دیکھ لی تو وہ لوگ بہت بولتے نا سخت مرعوب ہوئے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس شخص کے پیچھے کوئی اور طاقت کام کر رہی ہے. تو ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک طرف تو جادوگر کہنا اور دوسری طرف یہ خطرہ ظاہر کرنا کہ ہم کو یہ زمین سے نکال دے گا. میری بہنیں، تو یہ ایک بولتے نا دو اپوزٹ بیان تھا، متضاد بیان تھا نا. یہ ان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے. اگر حقیقت میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھتے تو ہرگز ان سے کسی سیاسی انقلاب کا اندیشہ نہ کرتے، کیونکہ جادو کے بلبوتے پر کبھی دنیا میں کوئی سیاسی انقلاب نہیں آیا ہے. یعنی کوئی جادوگر نے اپنی جادوگری کی وجہ سے کسی ملک کا تختہ الٹ کر اس پر حکومت نہیں کی. آج تک کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے. تو یہ ایک طرف کہنا کہ یہ جادوگر ہے اور دوسری طرف کہنا کہ ہمارا تختہ الٹنے آیا ہے، ہاں ہماری حکومت پر قبضہ کر. یہ دو اپوزٹ بیان ہے، یہ ان کی بوکھلاہٹ کی دلیل ہے. اچھا دیکھیں اب آگے کیا فرمایا جا رہا ہے. آیت نمبر 111 دیکھ لیتے ہیں. قالو، انہوں نے کہا، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا، آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کیا کہنے لگے، ارجی و آخاہو، ان لوگوں نے کیا کہنے لگے، اس کو مہلت دے دو، اس کو بھی، واخاہو اور اس کے بھائی کو بھی، یعنی دونوں کو مہلت دے دو. اور کیا کرو، وارسل اور بھیجو، فی المدائن، مدائن میں، مدائن مدینے سے ہیں، مدینہ کس کو کہتے ہیں، شہر کو، یعنی شہروں میں کیا کر دو، بھیج دو. وارسل فی المدائن، شہروں میں بھیج دو کیا، حاشرین، حاشر کی جمع ہے، اکٹھا کرنے والے جادوگر. یعنی ایسے لوگ بھیج دو، ہر کارے بھیجو جو جا کر جمع کر لائیں، اکٹھے کر لائیں، یعنی مختلف طرح کے جادوگر، تاکہ کیا ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا جا سکے نا. اس کے لیے کیا کرو، شہروں میں بھیج دو. آگے آیت نمبر 112 میں آتا ہے، یا تو کا، وہ لائیں گے تیرے پاس، کیا، بکل ساحر، ہر ماہر جادوگر، وہ تیرے پاس کیا لائیں گے، ہر ماہر جادوگر. یعنی دیکھیں ایک موسیٰ علیہ السلام کے بکل ساحر علیم، وہ لائیں گے تیرے پاس علیم جادوگر، بہت زیادہ جاننے والا، ماہر جادوگر.
دیکھیے ایک موسیٰ کے مقابلے میں انہوں نے کیا مشورہ دیا کہ ہر طرح کے، ہر شہر سے، ہر علاقے سے ماہر جادوگر بلوا لیے جائیں۔ میری بہنیں، کیا ایک جادوگر کافی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے؟ تو بات دراصل کیا ہے، ان کو پتہ تھا نا کہ معمولی چیز نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ جادو بھی نہیں ہے، اور ان کا دل یقین بھی نہیں کر رہا تھا نا۔ آگے آیت نمبر 113 دیکھ لیتے ہیں۔ وجاء سحارۃ، اور آئے سحارۃ، اور آئے جادوگر، فرعون کے پاس۔ ساحر کی جمع کیا ہے؟ سحر۔ ہاں، سحر ساحر کی جمع ہے۔ تو قالو، انہوں نے کہا، جب وہ جادوگر آئے ہر طرح کے، تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک، ہاں، لنا، ہمارے لیے، لاجرن، ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا، ان کننا، اگر ہم ہوں، ان کننا نحن الغالبین، کیا کہنے لگے؟ بے شک ہمارے لیے البتہ اجر ہوگا اگر ہم لوگ کیا ہوئے؟ اگر ہوئے ہم غالب۔ غالب کی جمع کیا ہے؟ غالبین۔ یعنی ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں انعام و اکرام بھی ملے گا؟ اب دیکھیے میری بہنیں، فرق دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا اور عام جادوگروں میں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ کچھ لینے نہیں آئے تھے، خالی ان کا مطالبہ کیا تھا؟ اللہ کی بات مان لو، یعنی رہنمائی کے لیے آئے تھے، دینے آئے تھے، اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دو۔ لیکن یہاں دیکھیے عام جادوگر جو اپنے بولتے ہیں نا اپنے فن کا کمال دکھانے آئے تھے، اور فرعون سے بڑی بڑی توقعات بھی تھی نا انہیں، آتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اندر کی جو جذبات تھا نا اس کا اظہار کر دیا کہ ہم جو کام آپ کے لیے کرنے آئے ہیں تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ اب دیکھیے ایک پیغمبر میں اور ایک عام لوگوں میں یہی فرق ہوتا ہے نا۔ اسی طرح میری بہنیں، ایک دین کے معلم میں اور ایک عام معلم میں یہی فرق ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کام کرنے والوں اور دنیا کے لیے کام کرنے والوں میں یہی فرق ہے نا۔ پیغمبر کیا کہتا ہے؟ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا ہوں۔ اور دنیا کے لیے کام کرنے والے، ہاں فرق ہے نا، دنیا کے لیے کام کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ کام تب کریں گے جب تم یہ بتاؤ گے کہ اس پر تم دو گے کیا۔ عام طور پر ایسے ہی لوگ آتے ہیں نا، جب کچھ کام کرواؤ تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ کہ دو گے کیا، ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ لیکن میری بہنیں، آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب دین کے لیے کام کرنے والوں کی بھی کیا کہتے ہیں نا، ذہنیت بھی نا ایسے ہی بنتی چلی جا رہی ہے کہ دین کو بھی لوگوں نے کیا بنا لیا ہے؟ پیشہ بنا لیا ہے۔ قالا، تو کہا، کس نے کہا؟ فرعون نے کہا۔ آیت نمبر 114۔ قالا، کیا کہا فرعون نے؟ نعم، ہاں، کیا بولا؟ ہاں۔ وَإِنَّكُمْ، بے شک تم کیا ہو؟ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، البتہ مقربین میں سے ہو۔ مقربین کس سے ہے؟ مقرب کی جمع مقربین، اور مقرب کا لفظ جو ہے قاف رے بے، قرب سے ہے، یعنی تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے، خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ فرعون نے جو کہا نا تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے نا، تو اس نے ایسا جواب کیوں دیا؟ یہ اس کی عزت اور بے عزتی کا مسئلہ تھا نا۔ اچھا، اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 115 ہے۔ قالو، انہوں نے کہا۔ یہاں انہوں نے کس نے کہا؟ جادوگروں نے کہا۔ کیا کہا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، یعنی ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اما، خواہ اس کا معنی ہے یا کیا، ٹھیک ہے، ان تلقیا، ہاں، یعنی جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہنے لگے؟ اے موسیٰ، کیا تم ان تلقیا، کیا تم اپنا عصا ڈالو گے، یعنی کیا تم اپنا عصا ڈالو گے، اور کیا وَإِمَّا، یا کیا ان نکونا، کہ ہم ہو جائیں، نحن الملقین، کہ ہم ہو جائیں ڈالنے والے۔ یہ ملقی کی جمع ملقین ہے، یعنی کیا مطلب ہو گیا ہے کہ کون شروع کرے گا، ابتدا کون کرے گا، آغاز کون کرے گا، ہاں یہ مطلب کہنے کا ہے۔ بات دراصل یہ ہے نا کہ جادوگروں کو چونکہ یہی بتلایا گیا تھا نا کہ ان کا ایک بڑا جادوگر سے مقابلہ ہونے والا، ایک بہت بڑے جادوگر سے مقابلہ ہونے والا ہے، اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی عزت کی خاطر یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی نا، جیسے کہ عام طور پر ایسے مقابلے میں یہی طریقہ اور دستور ہوتا ہے نا، پوچھا جاتا ہے نا کہ کون پہلے شروعات کرے گا۔ آیت نمبر 116۔ قال، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ کیا کہا؟ القو، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ڈالو۔ کس کو کہا؟ جادوگروں کو کہا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے بہت ان کی تعظیم اور تکریم کے لیے نہیں کہا تھا کہ تم پہلے ڈالو میں بعد میں ڈالوں گا، مطلب اس لیے نہیں کہا تھا کہ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے، بلکہ وہ کیا چاہ رہے تھے
کہ ہے نا پہلے وہ لوگ ڈالیں، اس لیے کہ کہتے ہیں نا حق کی وضاحت ہو ہی اسی صورت میں ہو سکتی ہے نا. حق کیسے واضح ہو جائے گا کہ پہلے باطل اپنا پورا زور دکھا لے نا، پھر اس کے بعد اگر حق غالب آئے تو سب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. مثلاً اگر موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا عصا ڈال دیتے تو ممکن تھا کہ اس مقابلے کی نوبت ہی نہیں آتی اور جادوگر پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے اور لوگوں میں کئی طرح کا پھر شک بھی پیدا ہو سکتا تھا یا پھر دوبارہ مقابلے کے لیے کہا جاتا. تو اس لیے کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو موقع دیا کہ پہلے وہ ڈالیں. اب کیا ہوا؟ فلما القوا، پھر جب انہوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے ڈال دیا جو بھی انہوں نے جادوگری بنا کے لائی تھی، جو بھی ان کا عصا تھا یا رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، عصا تو نہیں تھا، لٹھیاں راسیاں جو بھی تھا ان کا، جب انہوں نے ڈال دیا القوا سحروا، یعنی پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو سحروا مسحور کر دیا آیون الناس، لوگوں کی نگاہوں کو. اور یہ آیون جو ہے نا یہ عینن کی جمع ہے. عین کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ کو کہتے ہیں، اور چشمے کو بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ دونوں میں مماثلت ہے نا. کیا مماثلت ہے کہ دیکھیے آنکھ سے بھی پانی نکلتا ہے اور چشمے سے بھی، اور دونوں میں سوراخ ہوتا ہے نا. اب وہ لوگوں نے کیا کیا معلوم میں سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا. کیسے؟ یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ آ گیا، یا جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے انہیں وہ چیز ویسے نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ انہیں کیا نظر آ رہی تھی؟ کچھ اور نظر آ رہی تھی. کیا نظر آ رہی تھی؟ جو لاٹھیاں لائے تھے، رسیاں لائے تھے، وہ انہیں صاف نظر آ رہی تھی. اب کیا ہو گیا؟ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کو خوفزدہ کر دیا. یہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ یہ رہب سے ہے نا، رہب راہب بھی اسی سے ہے نا، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں نا. تو اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس سے خوف محسوس کیا. وہ جو رسیاں اور لاٹھیاں جو دوڑ رہی تھی سانپ بن کے نا، تو پورا میدان اس سے بھر گیا، لوگ خوفزدہ ہو گئے. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ انہوں نے بہت بڑا بِسِحْرٍ عظیم، یعنی انہوں نے بہت بڑا جادو گھڑ لیا تھا. اور انہوں نے کیا جادو ڈالا تھا کہ رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، تو وہ سحر کی وجہ سے یوں لگ رہا تھا آنکھوں کو جیسے وہ سب چیزیں کیا ہو رہی ہیں، دوڑ رہی ہوں، یہاں وہاں بھاگ رہی ہے. پورا میدان کہتے ہیں یہ سانپوں سے بھر گیا. یہ دیکھ کر ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ جتنے مجمع تھا، جتنے لوگ تھے نا، سب وہ دیکھ کر ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے. اور جو لوگ تھے وہ تو خوفزدہ تو ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے. ایسا ماحول ایسا طاری ہو گیا تھا. لیکن سورہ طٰہٰ میں تو بہت اچھے سے اس کی آیا ہے، بہت بہترین طریقے سے. انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو اور اچھی وضاحت بھی ہو جائے گی، سمجھ میں بھی اچھے سے آ جائے گا کہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 66 اور 67 میں آتا ہے کہ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی. تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے؟ اپنے دل میں ڈر گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے خوف محسوس ہوا. تو آگے اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، آیت نمبر 117 دیکھ لیتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ کو. اور وحی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دل میں ڈالنا، خفیہ اشارہ. یعنی اس میدان میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی. کیا ڈال دی؟ کہ تم ڈال دو اپنا عصا، ان القی عصاک. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا عصا ڈال دیا. اور دیکھیں وہاں سب جادوگروں نے مل کر اپنا عصا اور رسیاں ڈالی تھی نا. اور جو دن مقرر کیا گیا تھا اس کو قرآن میں یوم الزینہ کہا گیا ہے، یعنی وہ ان کا وہ خاص تہوار تھا. اور سارے کے سارے جادوگر وہاں پہنچ گئے تھے اور کہتے ایک بہت بڑے میدان میں مقابلہ ہو رہا تھا. اب کیا کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ کیا کیا؟ اپنا عصا ڈال دیا. فیضا یکائک، اچانک. تو کیا ہو گیا؟ یعنی آن کے آن میں. فیضا ہیا مطلب یکائک، اچانک، آن کے آن میں تیزی سے، یعنی سب چیزوں کو اٹھایا اور کیا کیا؟ فیضا ہیا تلقف، سب چیزوں کو اٹھایا اور نگل گیا. یعنی بس کہتے ہیں نا ڈالنے کی دیر تھی، سب کچھ صاف کر دیا. اس نے کیا کیا؟ نگل گیا. یعنی جو عصا ڈالا تھا اس عصا نے کیا کیا؟ جو ساری میدان میں جو رسیاں اور سانپ جو دوڑ رہے تھے ان سب کو کیا کیا؟ آن کے آن میں تیزی کے ساتھ کیا کر دیا؟ اس کو نگل گیا. اور ہے نا تلقف ما یوفکون، جو وہ جھوٹ انہوں نے گھڑا تھا، جو ڈھونگ انہوں نے رچا تھا، جو چیز انہوں نے جادوگری کے طور پر ڈالا تھا، اس سب کو کیا کیا؟ اس عصا نے نگل گیا.
دیکھیے اللہ کے کلام کے مقابلے میں کبھی جادوگر جادو نہیں ٹھہر سکتا. اللہ کے کلام کے مقابلے میں جادوگر ٹھہر ہی نہیں سکتا ہے، کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. کہ یہاں جو لفظ آیا نا فیضا ہیا تلقف ما یوفکون، یعنی آن کی آن میں فوراً اس نے کیا کیا، نگلنے لگا اس جھوٹے، بولتے ہیں نا اس جھوٹ کو جو انہوں نے گھڑا تھا. تو اس کے بھی دیکھیے دو معنی ہوتے ہیں. پہلا تو مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن کر ان رسیوں اور لاٹھیوں کے مصنوعی سانپوں کو نگلنے لگا. اور چونکہ یہ جو مصنوعی سانپ حقیقت میں ریئل میں سانپ تھوڑی نہ تھے، بلکہ وہ کیا تھے، حقیقتاً رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، لیکن لوگوں کی وہ نظر بندی ان لوگوں نے کر دی تھی نا. اس لیے جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا نے نگلا وہ فی الحقیقت وہ کیا تھے، رسیاں اور لاٹھیاں ہی تھی. تو آیت کے ظاہری الفاظ سے یہی مطلب واضح ہوتے ہیں اور اکثر مفسرین نے اس کی تفسیر یہی کری ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا پہنچتا تھا وہ مصنوعی سانپ لوگوں کو پھر سے رسیاں اور لاٹھیاں ہی نظر آنے لگا تھا. اور وہ اژدہا صرف ان کی کیا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے بنایا تھا نا شعبہ کاری کا خاتمہ کر رہا تھا، یعنی جو جادوگر نظر بندی کے ذریعے لوگوں کو دکھلا رہا تھا. پہلی معنی کیا ہو گیا کہ جو انہوں نے ڈھونگ رچا تھا یا جھوٹ گھڑا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا جو سانپ تھا وہ ان کو نگل گیا. ایک تو یہ معنی ہو گیا. دوسرا کیا ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے ڈھونگ رچا تھا، اس سانپ نے کیا کیا، جب جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا سانپ پہنچتا تو یہ مصنوعی سانپ جو بنا ہوا تھا لوگوں کو پھر سے کیا نظر آ جاتا، اپنی اصلی شکل میں، یعنی لاٹھیاں اور رسیاں. جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا سانپ گزرتا وہ جو ان کا جو مصنوعی سانپ جو بنا تھا وہ ان کو رسیاں اور لاٹھیاں یعنی اپنی اوریجنل حالت میں نظر آنے لگا. ولا یفلح الساحر حیث اتی، یعنی جادوگر جہاں سے چاہیں آئیں، جو طریقہ اختیار کریں کامیاب نہیں ہو سکتے. کیونکہ بولتے نا اصل طاقت تو اللہ کی ہے نا، اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے جو سب سے زبردست طاقتور ہے. آیت 118 فواقع الحق، تو واقع ہو گیا، کیا واقع ہو گیا، حق، وباطل اور باطل ہو گیا، کیا، ما کانوا یعملون، جو بھی وہ عمل کر رہے تھے. کیا عمل کر رہے تھے، جادوگری کر رہے تھے نا، یعنی جادوگری ساری کی ساری ان کی دھری کی دھری رہ گئی، باطل ہو گئی، بیکار ہو گئی. اب ہوا کیا، فغلبوا، مغلوب ہوئے، وہ مغلوب کر دیے گئے، ہنالکا، اسی جگہ، یعنی وہیں پر اسی وقت. اور وانقلبوا، اور وہ پلٹے کیسے، صاغرین، ذلیل ہو کر، ناکام ہو کر. دیکھیے میری بہنیں وہ تو بڑے دور دراز سے اور بڑے جوش و خروش سے اور بڑے اس سے آئے تھے نا کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دیں گے، بہت کچھ کریں گے، غالب ہم ہی آئیں گے. ہاں، لیکن میری بہنیں جب اللہ کا حکم آیا سارا جادو ان کا باطل ہو گیا، وہ ہار گئے، ذلیل ہو گئے، چھوٹے ہو گئے. یہ صاغرین جو ہے نا، صاغر کی جمع صاغرین، اور صاغر کس سے ہے، صغیر سے ہے نا، چھوٹے کو کہتے ہیں نا. تو کیا ہو گئے، وہ چھوٹے ہو گئے، ذلیل ہو گئے، بڑے جوش و خروش سے آئے تھے، سب ان کا بیکار ہو گیا. وَأُلْقِيَ 120 آیت نمبر ہے. اور وہ ڈال دیے گئے، سحارتو کون، جادوگر، ساحر کی جمع ہے نا. اور کیا ہے، ساجدین، سجدے میں، ساجد کی جمع ساجدین، یعنی وہ فوراً سجدے میں گر گئے. جو ہی انہوں نے یہ نشانیاں دیکھی جو موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تھا، فوراً گویا انہیں اندر سے کسی چیز نے گرا دیا، وہ گر گئے سجدے میں. اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا اذن تھا نا، اللہ کی توفیق تھی، فوراً گر گئے سجدے میں. یوں کہتے ہیں جیسے کسی نے انہیں گرا دیا. فطرت کی جو آواز تھی نا وہ اسے دبا نہیں سکی. قالو، انہوں نے کہا، کس نے کہا، جادوگروں نے، آمنا، کیا کہا کہ ہم ایمان لائے، برب العالمین، کیا کہنے لگے، ہم رب عالمین پر، تمام جہاں کے رب پر ایمان لائے ہیں. میری بہنیں یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا، بہت بڑا جملہ تھا. اب یہ فرق ہے نا فرعون اور جادوگر میں. دیکھیے فرعون اور اس کے سردار نے جب عصا کا معجزہ دیکھا اور ید بیضا دیکھا تو کیا کہا کہ جادو ہے. ہاں، اور جب خود جادوگروں نے اس کرشمے کو دیکھا تو کیا کہا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی ڈالا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی نشانی ہے. اور ہم کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ
ہاں وہ ہارون، یعنی ہم کس طرح موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. رب موسیٰ اور رب ہارون کے رب پر مطلب ہم ایمان لاتے ہیں. دیکھیں اس مقابلے میں جب فرعون اور اس کے درباری مغلوب ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام غالب آئے تو ان دونوں نبیوں نے کیا کیا؟ سجدہ شکر ادا کیا. ہاں تو انہیں دیکھ کر جادوگروں پر بھی کہتے ہیں نا ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بھی بے اختیار ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے، اور بعد میں اسی بھرے مجمع میں اپنے ایمان لانے کا اعلان کیا نا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. اور انہوں نے یہ وضاحت کیوں کر دی رب موسیٰ اور رب ہارون؟ اس لیے کر دی کہ فرعون بھی تو اپنے آپ کو ہے نا رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا. کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں. اس لیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر. ہاں اور اس وقت بہت بڑا مجموعہ تھا اور سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاں سارے لوگوں نے دیکھا کہ یہ جادوگر کس طرح ایمان لائے. سوچیں میری بہنیں کیسا منظر ہوگا نا جو مقابلہ ہوا ہوگا اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے ہوں گے. اور جو مقابلہ کرنے والے مقابل تھے، جو سامنے تھے، اپوزٹ میں تھے، دشمن تھے، ہاں وہ فوراً ایمان لے آئے. یعنی بہت کیسا منظر ہوگا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اس وقت دیکھیے فرعون کس قدر ذلیل اور رسوا ہوا ہوگا نا تمام لوگوں کی نگاہوں میں. ہاں تمام لوگوں کے سامنے کس طرح ذلیل اور رسوا ہوا ہوگا نا. دیکھیے فرعون کے جادوگروں نے کیا کیا؟ منہ پھیر لیا اس سے، کیونکہ جادوگروں کے پاس اپنے کام کا علم تھا، جادوگری کا علم تھا. انہیں پتا تھا کہ ہماری طاقت کتنی ہے، ہماری لمیٹیشن کتنی ہے، کیونکہ وہ پوری تیاری سے آئے تھے اور یہاں تک کہ اپنی آخری درجے تک کی جو مہارت ان کو تھی وہ استعمال کر چکے تھے. اور اس کے بعد اب ان کے پاس کچھ باقی نہیں بچا تھا جس کو وہ استعمال کرتے اور مزید مقابلہ کرتے. وہ فوراً کیا سمجھ گئے؟ یہ کچھ اور چیز ہے، اور سمجھتے ہی انہوں نے ایمان لے آئے. اور یہ جو ایمان ہوتا ہے نا، ہاں معرفت کے بعد، پہچان ہونے کے بعد، جادوگروں کو پہچان ہو گئی تھی کہ حقیقت کیا ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھیں یکائک ان کے رویے میں کیسی تبدیلی آ جاتی ہے نا. اور کہتے جو سچا انسان ہوتا ہے نا، ہاں وہ انسان کو کہتے ہیں نا بہادر، کتنا بہادر بنا دیتا ہے. اور منافقت انسان کو کتنی کھوکھلا کر دیتی نا. تو ان کے اندر ایک بولتے ہیں نا ایک بہادری آ گئی تھی ایمان کی وجہ سے، ایک طاقت، ایک ہمت، ایک حوصلہ، ایک بہادری ان کے اندر آ گئی تھی. دیکھیں میری بہنیں، معجزے اور جادو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے جادو میں کیا ہوتا ہے نا، جو چیز ہوتی ہے نا، جو سامان ہوتا ہے، اشیاء ہوتی ہے نا، جو چیز ہوتی ہے اس کی حقیقت نہیں بدلتی ہے. یہ جو جیسی تھی ویسے ہی رہتی ہے، بس لوگوں کو کچھ کا کچھ نظر آتا ہے. یعنی لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب دیا جاتا ہے. جبکہ معجزے میں کیا ہوتا ہے، اس چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے. کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا معجزے سے کیا بن گیا؟ زندہ سانپ بن گیا نا. تبھی وہ ان جعلی ساز جو تھے نا، نقلی جو سانپ تھے جو جادوگروں نے بنا لائے، جو جادوگروں نے جو گھڑا تھا نا، اس کو کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کیا کیا؟ اس سانپوں کو نگلنے لگا تھا نا. جبکہ جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپ ایک دوسرے کو نگل نہیں سکتے تھے. اس بنا پر جادوگر جو تھے نا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. کیوں لائے؟ کیونکہ ایک ماہر جادوگر ہونے کی حیثیت سے وہ یہ بات خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ جو چیز موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے وہ جادو نہیں ہے، بلکہ کچھ اور ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جادو شدہ جو چیز ہوتا ہے نا اس کا ہلاک ممکن ہے، یعنی وہ ختم ہو سکتی ہے. کیسے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں اور لاٹھیوں کو نگل کر ان کا وجود ہی ختم کر دیا نا. یعنی جو چیز جادوگروں نے بنایا تھا اس چیز کو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر ان کا وجود ہی ختم کر دیا. مگر معجزے میں ایسا ہلاک ممکن نہیں ہے. کیسے؟ دیکھیں وہ چیز یا تو اپنی پچھلی حالت میں لوٹ آتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنے پر اژدہا بن جاتا ہے، پھر جب اسے پکڑتے ہیں تو کیا بن جاتا تھا؟ وہ واپس اپنی اصل حالت میں عصا بن جاتا تھا. یا آپ کا ہاتھ دوبارہ بغل میں ڈالنے پر، ہاتھ نکالا تو روشن چمکدار ہوا، دوبارہ بغل میں ڈالے تو اپنی پچھلی حالت میں آ جاتا ہے. جیسے صالح علیہ السلام کی اٹھنے کی جب ہے نا کونچے کاٹی گئی نا، رگ کاٹی گئی، تو وہ اسی پہاڑی میں چلی گئی جہاں سے نکلی تھی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹا، پھر جڑ کر پورا ہو گیا، ہاں، یا پھر اسی حالت میں طویل مدت تک برقرار رہتی ہے.
جیسے مثال کے طور پر ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو وہ اپنی حالت میں ہمیشہ کے لیے برقرار رہ گیا نا۔ اچھا، تیسری بات یہ کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی سے جب کوئی خاص معجزہ طلب کرتی ہے اور وہی معجزہ اس نبی کو دے دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ قوم اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے، اپنی ضد پر اڑی رہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس قوم پر عذاب کا نازل ہونا یقینی ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگ سن چکے ہیں پچھلے پیغمبروں کی قوم نے جب اپنے نبی کو جھٹلایا تو کیا ہوا؟ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اور جیسے دسترخوان کا مطالبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا تھا نا۔ لیکن میری بہنیں، جادو کا انکار کرنے سے، یعنی معجزہ کا انکار کرنے پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا قہر آتا ہے، لیکن جادو کا انکار کرنے سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے، خواہ مطالبے پر ہی کوئی چیز ظہور پذیر ہوئی ہو، یعنی اس کا انکار اگر کرا جائے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی آفت اور پریشانی نہیں آتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے نا، جس کا صدور نبی سے ہوتا ہے، نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہی کرواتا ہے۔ ہاں، اور ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ سیکھا اور نبی کا صدور ہوتا ہے نا، اور جیسے سیکھا اور سکھایا جا سکے، جبکہ جادو ایک فن ہے اور اسے یہ سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے، یعنی نبی جو معجزہ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذریعے جو آتا ہے اسے سیکھا اور سکھایا نہیں جا سکتا، لیکن جادو کیا ایک فن ہے، یہ سیکھا اور سکھایا جا سکتا ہے، جس سے لوگوں کو فریب دیا جا سکتا ہے، اسے پیشہ بنا کر پیٹ کا دھندا بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا، پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ جادوگر کی تمام زندگی، دیکھیں، خوف، دہشت، تکلیف دینا، کسی کو بدعملی سے ریلیٹ ہوتی ہے نا یہ ان لوگوں کی۔ ہاں، پھر لہٰذا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لہٰذا لوگ اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے خوف کھاتے ہیں نا، اس سے مرعوب ہوتے ہیں، جبکہ نبی کی زندگی، تمام زندگی صداقت، خلوص، مخلوق خدا کی ہمدردی، خیر خواہی، بھلائی، تقوی، طہارت سے ہوتی ہے نا۔ نبی کبھی اس معجزے کو پیشہ نہیں بناتا ہے، بلکہ کسی اہم موقع پر صداقت و حق کی حمایت میں، سچائی کی حمایت میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے، اور وہ لوگوں میں معزز ہوتا ہے، لوگوں میں محبوب ہوتا ہے۔ تو میری بہنیں، یہ فرق ہے معجزے میں اور جادو میں۔ آیت نمبر 123 دیکھ لیتے ہیں۔ قال فرعون نے کہا، آمنتم، تم ایمان لائے، وہی ساتھ اس کے، یعنی رب موسیٰ پر۔ دیکھیں، یہ سوالیہ انداز ہے، یعنی اتنی جلدی مان گئے۔ اور کیا کہا؟ قبل ان آذنا لکم، اس سے قبل کہ میں تم کو آذنا، اذن دو، اجازت دوں، یعنی میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لمکرم، بے شک یہ کیا ہے؟ ایک سازش ہے، مکر تموہم، تم نے سازش کی یا تم نے چال چلی، ہوں اس کی، یعنی یہاں جو فرمایا جائے نہیں، کیا فرمایا جا رہا؟ ان ھذا لمکرن، ہاں، مکر تموہم، یعنی تم نے سازش کی اس کی، یا تم سے کون مراد ہے؟ تم سے مراد موسیٰ علیہ السلام اور یہ تمام جادوگر ہے، یعنی کہ اس کا کیا کہنے کا مطلب ہے؟ تم سب نے مل کر یہ چال چلی ہے، تم سب نے مل کر یہ سازش کی ہے، فی المدینۃ، مدینہ میں، شہر میں، مصر میں، یعنی تم سب نے مل کر یہ چالیں چلی ہے۔ کہا آیت نمبر 71 میں بھی آتا ہے، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون کہتا ہے نا، تم ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دوں۔ انہ لکبیرکم الذی، بے شک یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، ہاں، جس نے کیا کیا ہے؟ تم سب کو جادو سکھایا، یعنی یہ سب مل کر، تم لوگوں نے سب نے مل کر ایک چال چلی ہے۔ کہاں چلی ہے؟ فی المدینۃ، شہر میں، مصر میں، لتخرجوا، تاکہ تم نکالو، منہا، اس سے، کس سے مطلب؟ یعنی مصر سے، ہاں، یہاں کے مصر سے نکالو، اور اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، ہاں، تو یہ سب تمہاری چالیں ہیں، تم سب مل کر کیا چاہتے ہو؟ کہ یہاں مصر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، بولنا سکھایا، لکھنا سکھایا، عقل سمجھ دی، ہاں، شعور دیا، پھر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان عقل شعور بھی دیا، آزادی بھی دی، پھر انسان کیا کرتا ہے؟
کہ نا اس آزادی سے خوب فائدہ اٹھاتا ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، آزادی سے اپنی آخرت بنا لیتے ہیں، اور کچھ کیا کرتے ہیں، اس آزادی سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ زبان سے ملنے والی یہ آزادی جو ہوتی ہے نا، جب غلط بولتی ہے، بات بولتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، تو کیا ہوتا ہے، اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ دیکھیے یہاں دیکھیے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا پیغام ہے، اور دوسری طرف سراسر جھوٹے الزامات ہیں کہ تم سب نے مل کر ایک چال چلی ہے شہر میں، ہاں، تاکہ وہاں کے لوگوں کو نکالو۔ تو یہ اچھا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا، اچھا تم سب کو پتہ چل جائے گا۔ ہاں، تو یہاں جو لفظ آیا آلہا، یہاں کے رہنے والوں کو، یعنی کون، فرعون کی قوم، فرعون کی کون، قبطی لوگ۔ فرعون جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا تھا، کس قدر انسیکیور ہے نا، شاید اس کی چھٹی حص اس کو بار بار ایک چیز یاد دلا رہی تھی نا، کہ اب تم زیادہ دن یہاں نہیں رہو گے، یا تمہاری سلطنت اب زیادہ دن یہاں نہیں چلے گی، تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہے۔ شاید اس کے اندر کا خوف تھا جو بار بار اس کی زبان پر آ رہا تھا، کہ موسیٰ نے یہ سب چال اس لیے چلی کہ تم سب کو یہاں سے نکال دے۔ اور میری بہنیں، اس کا یہ خوف نہ سچ ہو گیا۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا کچھ نہیں چاہا، وہ تو اللہ کی طرف سے سزا تھی جو فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ملی۔ کیونکہ انسان بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک ہی جھوٹ بولتے رہتا ہے، پھر وہی جھوٹ کیا ہوتا ہے، اس پر چسپا ہو جاتا ہے، اور وہ جھوٹ اس کے لیے سچ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا، فسوف تعلمون، یعنی تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، تم سب کو پتہ چل جائے گا۔ ایک طریقے سے دھمکی والا انداز تھا۔ آیت نمبر 124 دیکھ لیں، لَأُقَطِّعَنَّ، کیا کہا کہ البتہ میں ضرور کاٹوں گا، قطع، میں البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، کیا، ایدیکم، کیا کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، میں ضرور کاٹ دوں گا، ہاں، تم لوگوں کے ہاتھ کاٹ دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تم سب کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، من خلاف، مخالف سمت میں، یعنی میں کیا کروں گا، تمہارا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا اور تمہارا پاؤں بھی کاٹ دوں گا، مخالف سمت میں، وہ یعنی ایک طرف کا ہاتھ اور دوسرے طرف کا پاؤں، جیسے دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں۔ کیوں ایسے مخالف سمت میں؟ کیونکہ اگر کہتے ہیں نا ایک طرف کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں نا تو انسان محتاج بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات نا موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اور فرعون ان کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا، ان کو نمونہ عبرت بنانا چاہ رہا تھا، ہاں، ورنہ وہ تو اسی ٹائم گردن اڑا دیتا، مارنا وہ بعد میں چاہتا تھا، پہلے نمونہ عبرت بنانا چاہتا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا کروں گا، ہاں، ثم لأصلبنکم، پھر کیا کروں گا، پھر اس کے بعد تم سب کو سولی چڑھاؤں گا، یعنی پہلے میں تم سب کو عبرتناک سزا دوں گا، تمہیں لٹکاؤں گا، پھر سولی پر چڑھاؤں گا۔ اور یہ جو لأصلبنکم، دیکھیے لام تاکید بھی آ رہا ہے، لأقطعن، لام تاکید بھی ہے اور ہے نا نون مشدد بھی ہے، ضرور بضرور، مطلب ضرور ایسا کرو، کوئی مجھے روکے گا نہیں۔ اور یہ سلیب، یہ نا سواد لام بے، اس کا روٹ ورڈ ہے سلب، سلیب بھی اسی سے ہے، یعنی سولی کہتے ہیں نا، تم سب کو، یعنی کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ طہا میں بھی آیت نمبر 71 میں بھی دیکھ لیں کہ اس میں بھی کیا کہتا ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، ہاں، سب کو سولی پر چڑھا دوں گا، فی جُذُوعِ النَّخْلِ، کس میں، تو میں تم سب کو کھجور کے تنوں میں ٹانگ دوں گا، تاکہ تمہاری کیا ہو جائے، ہاں، رسوائی ہو جائے، یا اور دوسروں کے لیے کیا ہو جائے، عبرت ہو جائے۔ یہاں دیکھیں فرعون کا غضب دیکھیں، اس کا قہر دیکھیں، اس کا روب دیکھیں، کس قدر تھا اور کتنی بڑی دھمکی تھی نا، کہ میں تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھیے فرعون نے کیا کیا، اپنے بچاؤ کے لیے پہلی تدبیر کیا کی، یہ کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو کیا کیا، عوام میں ایک جادوگر کی حیثیت سے متعارف کرانا چاہے نا، کہ یہ لوگ کوئی پیغمبر نہیں ہے، رسول نہیں ہے، نبی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نہیں، بلکہ جادوگر ہے۔ اس لیے اس نے کیا کیا، وہاں مشورہ کیا، اور اپنی خفت اور ندامت مٹانے کے لیے اس نے کیا کیا، تمام لوگوں کو، تمام جادوگر کو اکٹھے کیا، اور جب اس مقابلے میں مات کھا گیا، ہاں، اور اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس نے کیا تدبیر اختیار کی کہ ان ایمان لانے والے جادوگر پر یہ الزام لگا دے کہ تم پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سازش میں شریک ہو، یہ تمہارا بڑا ہے، تمہارا استاد ہے، تم سب اس کے چیلے چاپٹ ہو، اور تم سب مل کر چاہتے ہو کہ یہاں کے لوگوں کو نکال کر ملک پر قبضہ کر لو نا۔ تو یہ ساری باتیں اس نے
اپنے من سے من گھڑت اس نے کر لی، اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ ہے نا جادوگر ایمان لے آئے اور اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آئے، تو اس نے کیا سوچا کہ چلو ان کو نا سزا کی دھمکی دوں گا تو یہ لوگ باز آ جائیں گے، تو اس نے کیا کیا، سزا کا اعلان کر دیا۔ اور اس اعلان کرنے کے بھی مقصد دو تھے، ایک تو یہ ہے کہ عوام کہیں یہ نہ سمجھنے لگے، اس کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں پبلک نا موسیٰ علیہ السلام کو رسول نہ سمجھنے لگے، اس لیے وہ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ وہ رسول نہیں ہے بلکہ ایک جادوگر ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی اور بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا جو ان جادوگر کا ہوگا، تاکہ پبلک کیا ڈر جائے، خوفزدہ ہو جائے اور کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا سکے۔ آیت نمبر 125 دیکھ لیتے ہیں، کیا کہا انہوں نے، قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، الی ربنا اپنے رب کی طرح، منقلبون بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ میری بہنیں، یہ ہوتا ہے سچا ایمان، معرف والا ایمان، کہ بڑی سے بڑی دھمکی بھی انسان کو کیا کرتی ہے، پریشان نہیں کرتی ہے نا، کیونکہ مومن کیا سوچتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا کوئی ظلم کرے گا، کتنا نقصان کرے گا، کتنا سکائے گا، حد سے حد یہی کرے گا، جان لے لے گا، جان تو ایک دن جانی ہے، جس دن لکھی ہے وہ جائے گی ہی جائے گی، کوئی دنیا میں تھوڑی نہ ہمیشہ رہنے والا ہے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شخص فنا ہونے والا، ہر شخص کو جانا ہے، سب کو جانا ہے، تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ یعنی تم ہمیں مارو گے تو ہم کہاں جائیں گے، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ آئی جو منقلب جو ہے نا، منقلب کی جمع کیا ہے، منقلبون، یہ قلب سے ہے نا، قلب کا مطلب کہ الٹ پلٹ ہونا۔ یعنی جادوگروں نے دیکھو میری بہنیں کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی، کوئی دین کی لمبی چوڑی بولتے ہیں نا تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن صرف ایک واقعے نے، ایک حادثے نے ان کے اندر کیا کیا، روشنی پیدا کر دی، اور انہوں نے کیا کیا، اسے سبق لے لیا اور پھر ایمان پر جم گئے، استقامت اختیار کی۔ اس لیے دیکھیے جب ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر جم جاؤ، یعنی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاؤ پر اپنے ایمان سے مت ہٹنا۔ لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں یہ فرعون کی جو یہ تیسری تدبیر بھی ہے نا، وہ بھی کیا ہو گئی، بری طرح ناکام ہو گئی نا۔ وہ کیا چاہتا تھا کہ جادوگروں کو جسمانی عذاب اور قتل کی دھمکی دے کر وہ اس کام سے ان لوگوں کو روک لے گا، لیکن جادوگروں نے کیا کیا، اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ان کا ایمان لانا کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی مکر نہیں تھی، بلکہ کیا ہے، حق کا اعتراف کا نتیجہ ہے، حق کا اعتراف ہے۔ اور دیکھیں یہ وہی جادوگر تھے نا جو مقابلے سے پہلے جب فرعون کے پاس آئے تھے تو کیا کہہ رہے تھے، کیا پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم نے موسیٰ کے حملے سے یا موسیٰ کے مقابلے میں اگر ہمیں ہے نا فتح حاصل ہوگی، غالب آئیں گے تو کیا ملے گا، کیا ہمیں انعام اکرام میں ملے گا۔ لیکن اب دیکھیں، اب ایمان لانے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ فرعون کی ہر سزا کو خوشی خوشی قبول کرنے سے، خندہ پیشانی سے قبول کرنے پر تیار ہو گئے نا۔ اور دوسری طرف کیا دیکھتے ہیں، وہی فرعون جو انہیں انعام اکرام دینے والا تھا، اعلیٰ منصب دینے والا تھا، ہاں بہت بڑی پوسٹ دینے والا تھا، اپنا مقرب بنانے والا تھا، ہاں کیسا اس نے وعدہ کیا تھا، کیسا اب اچانک ان لوگوں کا جانی دشمن بن گیا اور کیسی سزا دینے پر تیار ہو گیا، کیسے زبردست سزا کی اس نے دھمکی دے ڈالی نا۔ آیت نمبر 126 دیکھ لیتے ہیں، اس رکوع کی آخری آیت ہے، وما تنقموا، اور نہیں تم ناراض ہوئے ہم سے، وما تنقموا منا، اور نہیں تم ناراض ہوئے منا ہم سے، ہاں یعنی یہ جو لفظ ہے نا تنقموا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون قاف میم، نقم، غصہ ہونا، ناراض ہونا، اور یہ انکار کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے ایک جگہ آتا ہے نا وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، نہیں وہ ناراض ہوئے مگر اس لیے کہ لوگ اللہ پر ایمان لائے جو کیا ہے، عزیز الحکیم ہے، زبردست اور تعریف والا ہے۔ لیکن یہاں بھی فرعون ناراض ہو رہا تھا نا، دھمکیاں دے رہا تھا نا، تو اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ تم ہم سے کیوں ناراض ہو رہے ہو، کیوں دھمکیاں دے رہے ہو، ہمارا کیا قصور ہے، ہاں اللہ مگر یہ ان آمنا، ہاں ہمارا قصور کیا ہے، بس یہی نا، اللہ آمنا بی آیات ربنا، کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے،
ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھ لیا، لما جاتنا، جب کہ وہ ہمارے پاس آ گئی، یعنی نشانیاں آ چکی ہیں تو اب ہم کیوں نہ مانیں۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، کیا دعا کرتے؟ افرغ علینا، اے ہمارے رب ڈال دے، انڈیل دے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ہمیں دے دے، عطا کر دے، بلکہ کیا کہا؟ افرغ علینا، ڈال دے ہم پر، انڈیل دے ہم پر، خوب خوب دے دے، زیادہ دے دے۔ کیا؟ صبرن، صبر، کیا کر؟ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، یا رب ہم پر صبر کا فیضان کر دے۔ اور وتوفنا، اور ہمیں فوت آئے، اور تو فوت کرنا مسلمین، مسلم کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں، اسلام کی حالت میں تو ہمیں فوت کرنا۔ یعنی دیکھیے، جس پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لانے سے ہم تیری نگاہ میں مجرم ٹھہرے ہیں، ہم اسی سے التجا کرتے ہیں کہ وہ تیری سختی اور ظلم و ستم پر ہمیں صبر کی توفیق بخشے اور راہ مستقیم پر، صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم گھبرا کر کوئی بات اس کی تسلیم اور رضا کے خلاف کر گزریں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 72-73 میں بھی آتا ہے کہ اے فرعون، جو تو فیصلہ کرتا ہے کر ڈال، جو کرنا ہے کر لے، تو اس کے سوا اور کیا کر سکتے ہو کہ دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرو گے نا، ہماری جان لے سکتے ہو نا، زیادہ سے زیادہ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے۔ اب تک ہم جس جہالت میں تھے، اندھیرے میں تھے، گمراہی میں تھے، اس سے تو ہمیں نکال دے۔ دیکھیے ایمان انسان کو کس طرح اندر سے بدل دیتی ہے نا، کہ وہ اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے لگتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ اس کو اپنی غلطی نظر آنے لگتی ہے نا۔ اور ہے نا، یہ جادوگر کہتے ہیں جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہوا تھا، تمہاری وجہ سے، تیری وجہ سے ہم نے یہ غلط کام کر لیا تھا۔ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ اچھا بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو میری بہنیں، اس میں دیکھیے سبق ہے ہم سب کے لیے کہ انسان کے عمل کی کمزوری، ایمان کی کمزوری، ایمان کی مضبوطی کے لیے چند رسموں کا کر لینا، بے سوچے سمجھے ایمان کو لے لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ ان کا ایمان کیسے مضبوط ہوا؟ یہاں جادوگروں کا ایمان کیسے مضبوط ہوا؟ مشاہدے سے۔ یقین کیسے آیا؟ دیکھیے ہر انسان کی زندگی میں میری بہنیں ایسے واقعات ضرور آتے ہیں نا کہ جس میں اس کے ساتھ سچائی پوری طرح روشن ہو کے کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص کہتے ہیں نا نفس کے پردوں کو ہٹا کر، خواہشات کے پردوں کو ہٹا کر جب سرنڈر کر دیتا ہے نا، مان جاتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اور پھر اس کو مضبوط کر دیتا ہے، پھر اس کو صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی قوت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ہر طرح کی مخالفت کا مقابلہ کرے۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دنیا کے مقابلے میں آخرت سامنے ہو۔ اور یہی کچھ جادوگر کے ساتھ ہوا۔ جب ان کو اللہ پر ایمان آ گیا، بھروسہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر یقین آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان کے اندر قوت، طاقت، ہمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کری۔ اور ہر طرح کی مخالفت کے باوجود، کس طرح دیکھو فرعون نے دھمکی دیا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے قدم سے نہیں ڈگمگائے، استقامت رکھی۔ اچھا، اس سے ایک بات اور یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ علم کے ذرائع جو ہے نا، اس میں سننا بھی ہے۔ صرف پڑھانا تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، غور و فکر بھی ہے، اور مختلف چیزوں کو نگاہوں سے دیکھنا جو ہے نا، وہ بھی انسان کے اندر نا بہت بڑی تبدیلی لاتی ہے نا۔ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اے میرے رب تو ہم پر بھی صبر کا فیضان کر، ہم پر بھی صبر انڈیل دے، کیونکہ میری بہنیں زندگی میں ہر پل، ہر لمحے، ہر گھڑی انسان کو صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہی عطا ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں، وتوفنا مسلمین، اللہ ہمیں موت آئے اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں، ہم فرما بردار ہوں، ہم سر تسلیم خم کرے رہیں تیرے آگے، اللہ ہمیں موت نہ آئے اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی
منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔